ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ مومن کبھی لڑائی نہیں کرتے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو تیر بھی لڑتا ہے سپاہی. فزادہم ایمانا، ان کے ایمان مزید پختہ ہو جاتے ہیں. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان حالات میں عقیدہ یہ بناؤ، حسبنا اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ ہے، ہماری حاجت روا صرف اللہ ہے، ہمارا داتا صرف اللہ ہے، ہماری بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے. نہ ہم کھڑے ہوئے، نہ گڑے ہوئے، نہ گرے ہوئے، نہ پڑے ہوئے سے امید نہیں رکھتے. ہم کس سے امید رکھتے ہیں؟ اپنے خالق سے. حسبنا اللہ یہ عقیدہ ہے، حسبنا اللہ یہ عقیدہ ہے. اس عقیدے کو سمجھو، اور اس عقیدے کو سمجھنے کے بعد زبان پہ خوفزدہ ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کے بجائے، اس عقیدے کو بیان کرو لوگوں میں. حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی ہے. ہم سے 6 گنا بڑے ملک کے مقابلے میں ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی ہے. ہم سے بڑی اکانومی کے مقابلے میں ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی ہے. ہم سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی رکھنے والے اتحادی اسرائیل، اور پھر اسرائیل کے پشت پر جتنے بھی کافی ڈیوان کھڑے ہیں، ان کے مقابلے میں حسبنا اللہ، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے. اگر ان حالات سے پہلے ہمارا عقیدہ کسی قبر والے سے، کسی جوتی سے اور داغے سے اگر عقیدہ جڑا ہوا ہے، ان کو کاٹ پھیرنے کا ٹائم ہے. لوگ نقصان سے بچانے کے لیے جوتیاں لٹکاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب تو پاکستان کو چاہیے ساری سرحدوں پہ جوتیاں لٹکائے تاکہ دشمن کی نظر بد سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے. پورے ملک میں پورے اہم سرکاری عمارتوں پہ مٹکے کے ٹکڑے لٹکانا چاہیے تاکہ نقصان اور نظر بد سے بچانے کے لیے. حسبنا اللہ، اب یہ وہ گڑی ہے یہاں پہ توحید پر قائم ہونے کی عطا ہوتی ہے. ہمارے لیے داغے، یہ جوتے، یہ مٹکے کے ٹکڑے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ کوئی بت، نہ کوئی قبر، نہ کوئی مردہ ہماری بگڑی نہیں بنا سکتے. ہماری بگڑی صرف اور صرف حسبنا اللہ. اس مشکل گھڑی میں ہماری مشکل کشائی حسبنا اللہ. نہ ہمیں کسی قبر والے سے، نہ کسی جوتی سے، نہ کسی داغے سے. جنگ سے بچنے کے لیے، دشمن کی وار سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ ہاتھوں میں کالے داغے باندھتے ہیں نقصان سے بچانے کے لیے. کیا خیال ہے؟ اگر یہ نقصان سے بچا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پورے آرمی کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بھی باندھنا چاہیے. یہ وہ موقع ہے. عقیدہ درست کرو، عقیدے کی بنیاد پہ، عقیدے کی بنیاد پہ، توحید کی بنیاد پہ. ہم نے تاریخ کے ہر دور میں ہم نے جنگیں لڑی ہے اور عقیدے کی برکت سے ہم جیتے ہیں، اور انشاءاللہ عقیدے کی بنیاد پر ہی ہم جیتیں گے. اور یہ دشمن بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. اسی لیے دشمن نے سب سے پہلے حملہ بھی ان کے مراکز پہ کیے ہیں جو عقیدہ توحید کی نعمت سے لبریز ہے. آج بھی اس غزوہ ہند کے اس جنگ میں بھی اللہ کی توفیق سے سب سے پہلے جو خون گرے ہیں وہ ہمارے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
اپنے رب کی نعمت پہ نعمت بیان کیا کر آج بھی اس ملک کے لیے سب سے پہلی قربانی اہل توحید کی مسجد نے دی ہے اور توحیدی ہمارے ساتھیوں نے دی ہے. اللہ ان کی شہادتیں قبول فرمائے. یہ عقیدہ کی جنگ ہے. عقیدے کی جنگ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے. عقیدے کی جنگ ہمیشہ عقیدے کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل خوف زدہ ہونے کے بجائے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہمارے لیے ہمارے اللہ کافی ہے. وہی اللہ بہترین کارساز ہے. اگر اس جنگ میں کسی حملے میں ہم مر جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑی نعمت ہے. میرے نبی اس نعمت کے متلاشی ہوا کرتے تھے. لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مجھ محمد کی یہ چاہت ہوئی, یہ خواہش ہوئی کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا قتل ہو جاؤں اور میرے رب مجھے پھر زندہ کرے, پھر میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں, پھر میرے رب زندگی دے, پھر لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی. لہذا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ڈرون گرے خوش نصیب ہو وہ لوگ جو درست عقیدے کے ساتھ عقیدہ درست ہو اور دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جائے, وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں. یہ جو شہادت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. نبوت سب سے بڑی نعمت ہے. والصدیقین صداقت دوسری بڑی نعمت ہے. والشہداء شہادت تیسری بڑی نعمت ہے. والصالحین صالحیت چوتھی بڑی نعمت ہے میرے رب کی. اور جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یستبشرون فرحین بما آتاهم اللہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں توحید کی بنیاد پر لڑتے ہوئے مرے یا اپنی سرحد کی دفاع کرتے ہوئے قتل ہوئے ہیں, اپنی چادر اور چار دیواری کی دفاع کرتے ہوئے قتل ہوا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں من قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون عرضه فهو شہید ومن قتل دون ماله فهو شہید. جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے. جو اپنی زمین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جائے وہ بھی شہید ہے. جو اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے. جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے. لیکن یہ شہادت کے لیے بنیادی شرط یہ ہے مرنے والا عقیدہ توحید پر ہو. ہر مرنے والا شہید نہیں ہوتا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مر جائے اس کے بارے میں ہرگز مردہ گمان نہ کرو. بل احیاء عند ربهم يرزقون. بلکہ وہ زندہ ہے. کون سی زندگی ہے؟ برزخی زندگی ہے, دنیا والی زندگی نہیں ہے. لوگ یہاں پہ عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں. اللہ نے شہید کو مردہ کہنے سے مردہ سمجھنے سے منع کیا تو لہذا ہمارے بابے بھی زندہ. وہ زندہ ہے برزخی اعتبار سے. اگر وہ دنیاوی اعتبار سے شہید بھی زندہ ہوتے تو کیا شہید کی بیوی عدت مکمل کرنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ شہید کی شہادت کے بعد اس کے جائیداد تقسیم ہوتے یا نہیں ہوتے؟ تقسیم اس کے